دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے ظالم انسان کی ہسٹری بتانے والے ہیں کہ جس کی گنتی اگر دنیا کے سب سے بڑے ظالم حکمرانوں میں کی جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ اس انسان نے اپنے دور میں نہ صرف ہزاروں لوگوں کو اپنا قیدی بنایا بلکہ لاکھوں لوگوں کو قتل بھی کروایا۔ جس انسان کے بارے میں اسے شک بھی ہو جایا کرتا تھا کہ یہ میرے خلاف ہے، یہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کرتا تھا۔ یہ انسان کتنا بڑا ظالم تھا، اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے مسلم ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی سب سے پوتر یعنی مقدس جگہ کعبہ شریف پر حملہ کیا تھا، جس حملے میں نہ صرف مکہ شہر کو بلکہ کعبے کی عمارت کو بھی بھاری نقصان ہوا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ ظالم انسان کون تھا، کہاں سے تھا، کس دور میں تھا اور آخر اس نے کعبے پر حملہ کیوں کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اس کی موت کتنی بری طرح سے ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس ظالم انسان کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام حجاج بن یوسف تھا، جو 661 عیسوی میں عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں اتہاسکار لکھتے ہیں کہ یہ بچپن سے ہی حد سے زیادہ سخت مزاج تھا اور بچپن سے ہی یہ اپنے من ہی من میں یہ سوچا کرتا تھا کہ میں بڑے ہو کر ضرور راج کروں گا، یعنی حکمرانی کروں گا، کیونکہ میرے رب نے مجھے حکمرانی کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور قسمت سے حجاج ایک ایسے انسان کے یہاں نوکری پانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا کہ جو انسان اس دور کی مسلم سلطنت یعنی بنو امیہ کے بادشاہ عبد الملک بن مروان کا وزیر تھا۔ بس اب حجاج بن یوسف کسی ایسے موقع کی تلاش کر رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ بادشاہ کے سامنے اپنی طاقت اور ہوشیاری کو ثابت کر سکے۔ ایک بار کی بات ہے کہ بنو امیہ کے بادشاہ یعنی عبد الملک بن مروان نے اپنے وزیر سے کہا کہ ہماری فوج حد سے زیادہ سست ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب فوج کا کمانڈر کسی ایسے انسان کو بنایا جائے کہ جو حد سے زیادہ سخت مزاج ہو، یعنی ایسا ہو کہ بہت کم وقت میں ہی ہماری فوج کو سیدھا کر سکے اور ہماری فوج کی ساری سستی کو اتار سکے۔ اس وزیر نے فوراً اپنے نوکر یعنی حجاج بن یوسف کا نام پیش کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ میرا نوکر حد سے زیادہ سخت مزاج ہے۔ بس اس طرح سے حجاج بن یوسف کو شاہی محل میں گھسنے کا آسان راستہ مل گیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے فوج کا کمانڈر بنتے ہی بہت کم دنوں کے اندر پوری فوج کو سیدھا کر ڈالا تھا۔ وہ فوج میں بھی ہر اس انسان کو قتل کروا دیا کرتا تھا کہ جو اس کے خلاف بولنے کے بارے میں سوچا بھی کرتا تھا۔ بادشاہ نے جب اپنی فوج کے اندر اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ سدھار دیکھا تو وہ حجاج بن یوسف سے بہت خوش ہوا اور اس نے حجاج بن یوسف کا پروموشن کرتے ہوئے اسے حجاز کا گورنر بنا دیا۔ اور بس یہیں سے حجاج بن یوسف کے ظلم کی وہ خطرناک داستان شروع ہوئی کہ جو اتہاس کے پنوں سے کبھی بھی غائب نہیں ہو سکے گی۔ دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس دور میں مسلم سلطنت یعنی بنو امیہ کی راجدھانی دمشق میں ہوا کرتی تھی، جو آج کے دور میں سیریا دیش میں موجود ہے، اور جبکہ حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنایا گیا تھا، اور حجاز اس دور میں اس پورے علاقے کو کہا جاتا تھا کہ جہاں پر آج مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے حجاز کے علاقے میں جا کر ظلم و ستم کرنا شروع کیا تو مکہ مدینہ جیسے پاک شہر میں رہنے والے لوگوں نے اس کا وروध کیا، جس کے جواب میں حجاج نے مکہ مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو بھی نہیں بخشا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہ جو اس دور میں مکہ شہر میں اپنی نیک سیرت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے، وہ حجاج بن یوسف کے سب سے بڑے ورودی تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نہ صرف حجاج بن یوسف بلکہ اس کے بادشاہ یعنی عبد الملک بن مروان کی بھی مخالفت کیا کرتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ حجاج بن یوسف اور اس کا آقا یعنی عبد الملک بن مروان دونوں ہی لوگ ظالم اور غلط پالیسیز اپنانے والے انسان ہیں۔ ظلم کے خلاف اٹھتی ہوئی آوازوں کو دیکھتے ہوئے ہی حجاج بن یوسف نے مکہ شہر پر بھی حملہ کر دیا تھا، جس حملے میں نہ صرف مکہ شہر کا ایک بہت بڑا حصہ برباد ہو گیا تھا بلکہ ساتھ ساتھ کعبے جیسی پاک عمارت کو بھی بھاری نقصان ہوا تھا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے اس حملے میں منجنیق کے ذریعے سے کعبے کے اوپر پتھر برسائے تھے۔ اس کے بہت سارے فوجی کعبے کی بے ادبی ہوتے ہوئے دیکھ کر جب خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے تو وہ خود آگے بڑھ کر منجنیق چلایا کرتا تھا،
یعنی مکہ شہر پر پتھروں کو برسایا کرتا تھا۔ اس حملے میں حجاج بن یوسف نے مکہ میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کر دیا تھا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس نے مدینہ شہر پر بھی حملہ کر دیا تھا، اور مدینہ شہر کے اندر بھی بے شمار لوگوں کو شہید کیا تھا۔ 694 عیسوی میں حجاج بن یوسف کو حجاز سے بلا کر عراق کے علاقے کا گورنر بنا دیا گیا، لیکن حجاج بن یوسف نے عراق میں بھی وہی کیا جو وہ حجاز میں کیا کرتا تھا، یعنی ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دیں۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ عراق کے اندر حجاج بن یوسف نے وہ تباہی مچائی تھی کہ چند دنوں کے اندر ہی مرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی تھی۔ حجاج بن یوسف عراق کے اندر اپنے باغیوں کو جو سب سے ہلکی سزا دیا کرتا تھا وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ انہیں ننگا کر کے ایک ایسے قید خانے میں بند کر دیا کرتا تھا کہ جس قید خانے کی چھت نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی سردی اور گرمی کی وجہ سے ہی انسان ختم ہو جایا کرتے تھے۔ ایک آنکڑے کے مطابق اس کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب اس طرح کے قیدیوں کی تعداد 50,000 سے بھی پار ہو گئی تھی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں سے 30,000 سے بھی زیادہ عورتیں تھیں۔ اسی دور میں ہی حجاج بن یوسف نے مشہور صحابی یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر کے ان کے بیٹے کو بھی شہید کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے عراق کا ماحول بھی حد سے زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ عراق پر لگ بھگ 20 سال یعنی 694 عیسوی سے لے کر 714 عیسوی تک حکومت کرنے کے بعد حجاج بن یوسف کی 53 سال کی عمر میں بڑی ہی خطرناک اور دردناک موت ہوئی تھی۔ اتہاسکار اس کی موت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حجاج کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے، ایسے کیڑے کہ جو اسے ایک پل کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اسے اتنی تیز سردی محسوس ہوا کرتی تھی کہ اس کے چاروں طرف آگ سے جلتی ہوئی انگیٹیاں جلا دی جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی سردی ختم نہیں ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو یہ آگ کو اپنے اتنے قریب کر لیا کرتا تھا کہ اس کا جسم تک جل جایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی سردی دور نہیں ہوا کرتی تھی۔ اپنے اس آخری دردناک وقت میں حجاج بن یوسف ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہتا تھا اور خدا تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ میرے کیے ہوئے گناہوں کی مجھے معافی دے دے۔ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ ایسے ہی حالات میں ایک بار اس دور کے مشہور بزرگ یعنی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف سے ملنے آئے، تو حجاج بن یوسف نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روتے ہوئے کہا کہ آپ میرے لیے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اس پر حسن بصری نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ میں تم سے کہا کرتا تھا کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو نہ چھیڑو، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ اس پر حجاج نے کہا کہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو دور کر دے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیماری کو ٹھیک نہ کرے لیکن مجھے جلد موت دے دے۔ بس اسی حالات میں ہی حجاج بن یوسف کی عراق کے مشہور شہر واسط میں موت ہو گئی تھی۔ حالانکہ دوستو ان تمام ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف نے کچھ پازیٹیو کام بھی کیے تھے، جس میں سب سے بڑا کام قرآن پاک پر اعراب لگوانا تھا، جس کی وجہ سے غیر عربی دیشوں میں رہنے والے لوگ قرآن پاک کو آج بھی آسانی کے ساتھ پڑھ پاتے ہیں۔ یعنی کہ دوستو آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو قرآن پاک پر ہمیں جو زیر زبر پیش جیسی چیزیں ملتی ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں حجاج بن یوسف نے ہی لگوائی تھیں، ورنہ اصل عربی میں زیر زبر جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دیش بھارت کی سرزمین پر بھی جو اتہاس میں پہلی مسلم فوج آئی تھی اسے بھی حجاج بن یوسف نے ہی بھیجا تھا، جو محمد بن قاسم کی سپہ سالاری میں آئی تھی۔ حالانکہ دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگ محمد بن قاسم کو تو جانتے ہی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ محمد بن قاسم رشتے میں حجاج بن یوسف کے داماد تھے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔